علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. یہ گاؤں میں موجود ہوں، میں آج ہی آیا ہوں اور رمضان چل رہا ہے. شکر الحمدللہ. جو روزے گزرے ہیں اور جو آگے گزرنے ہیں، انشاءاللہ آگے والے بھی اس طرح ہی سکون والے اور مزے والے گزریں گے. اور جو گزر گئے وہ بھی میں کہتا ہوں فینٹاسٹک گزرے، کیونکہ گرمی وغیرہ ہے نہیں، موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. سردی یعنی صبح کو اور رات کو تھوڑی بہت سردی ہوتی ہے، باقی دن کے ٹائم جب دھوپ تیز نکلتی ہے تب آپ کو یعنی گرمی فیل نہیں ہوتی. گرمی نہیں ہے، یعنی موسم ٹھنڈا ہی ہے. تو اس وجہ سے پھر بھوک پیاس کی شدت کا بھی وہ اتنا وہ اثر نہیں ہوتا. ہاں تھوڑی سی بھوک لگتی ہے، خاص کر کے میرے جیسے بندے کو، جن کے اس ٹائم تک تو پیٹ میں ویسے چوہے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھوک کی تھوڑی بہت فیلنگ آتی ہے، وہ بھی ذرا ٹھنڈ کی وجہ سے. باقی پیاس کی یا دوسری چیزوں کی کوئی وہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے جو رکھ رہے ہیں، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور جو موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو، ان کے روزوں کو، ان کے قرآن پاک کی تلاوت کو، ان کے تراویح کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، یہ ایک مہینہ. اور جو ایسے لوگ بھی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اللہ کا بہت 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 شکر. جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان نصیب فرمایا. اور اگلے رمضان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کس کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور رمضان کی برکتوں کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عام دنوں میں اگر آپ مسجد میں جائیں، آپ چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، آپ کو نمازی نارمل ملیں گے، 1 یا 1.5 صف ہوں گی. لیکن رمضان کے مہینے میں جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، فجر سے لے کے عشاء تک جو بھی نمازیں ہوتی ہیں 5، اور اس میں آپ کو اچھا خاصا رش نظر آئے گا. اور اس میں بعد کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنے نمازی ہو جاتے ہیں. اور ان چیز کو دیکھ کے آپ یقین کریں، مجھے اتنی شدید خوشی ہوتی ہے نا. اب یہ گاؤں کی مسجد ہمارے محلے میں یہ میکسیمم تقریباً 1.5 صف یا 2 صف ہوتی ہے. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں تو صفیں بھری ہوتی ہے، باہر بھی مسجد بھری ہوتی ہے، برآمدہ بھی، اندر بھی مسجد بھری ہوتی ہے. تو اچھا خاصا رش ہوتا ہے، اور یہ رمضان تک یہ چیز چلتی رہتی ہے. لیکن اینڈ پہ ذرا پھر افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی رمضان کا اینڈ ہونے لگتا ہے تو لوگ مسجد سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے روزوں میں کہ ایک صف بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو صرف ہم نے رمضان میں نہیں کرنا کہ صرف ہم رمضان میں ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں، باقی مہینے ایسے ہی کریں، نہیں. کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. موت تو سردی میں بھی آ سکتی ہے، گرمی میں بھی آ سکتی ہے، عام دنوں میں بھی آ سکتی ہے، رمضان میں بھی آ سکتی ہے، محرم میں بھی آ سکتی ہے. تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے 11 مہینے بھی اس طرح ہی گزارنے جس طرح ہم یہ رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں. یعنی قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، باقی تھوڑی بہت جو عبادات ذکر و اذکار وغیرہ میں. اور آپ یقین کریں کہ انسان اگر سوچے نا کہ یار اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، کہ اس مہینے کی برکت سے آپ یقین کریں. میں اپنی اگر بات کروں، وہ چیزیں جب پورا سال ہمارے دسترخوان میں نہیں ہوتی یا ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اس چیز کو لینے کی، آپ یقین کریں رمضان کی برکت کی وجہ سے لوگوں کی دسترخوان میں وہ چیزیں پڑی ہوتی جو پورا سال وہ بندہ کھا نہیں سکتا، وہ لے نہیں سکتا. اور یہ چیز میں نے صرف یہ نہیں کہ بڑے گھروں کے میں یہ چیزیں نوٹ کی ہے، نہیں، عام غریب کے گھر میں بھی شکر الحمدللہ وہ چیز ہوتی ہے جو پورا سال نہیں لے سکتا، لیکن رمضان کے مہینے میں ان کے دسترخوانوں میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہینہ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میں کہتا ہوں اس میں اگر بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے. اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ جو اگلے 11 مہینے ہیں تو ہمیں اس کی پریکٹس ہو، کہ ہمارے وہ جو 11 مہینے وہ بھی اسی طرح گزرے جس طرح رمضان میں گزرے. تو اگر اس طرح ہم کریں گے تو رمضان کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہماری عبادات کو جو ٹوٹی پھوٹی ہم کرتے ہیں، ذکر و اذکار کو، تراویح وغیرہ کو، یا قرآن پاک کی تلاوت کو جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے. کیونکہ یہ مہینہ اس سال تو نصیب ہو گیا، اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن بعض جگہ پہ بندے کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اس رمضان مبارک مہینے بھی لوگ، چلو ایک بندہ روزہ نہیں رکھتا، وہ میں ان کے ایمان پہ بات نہیں کرتا، وہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے
لیکن بندے کو کم از کم اس کا احترام کرنا ضروری بنتا ہے. تو بندہ احترام تو ضرور کرے, ورنہ لوگ شریعام اب بازار والا چلے جاؤ تو لوگ وہاں پہ شریعام پانی پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, اس میں اٹے کٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ روزہ رکھا نہیں ہوتا انہوں نے, تو وہ شریعام کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا بالکل اس چیز سے بندہ دور ہی رہے. اگر کسی نے روزہ نہیں بھی رکھا تو میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اس کی ایمان پہ بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اللہ کا اور اس بندے کا آپس کا معاملہ ہے, لیکن اس کو احترام ضرور کرنا چاہیے روزوں کا. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں جا رہا ہے, سفر میں بھی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. میرا خیال ہے آپ روزوں کی وہ تو ایک آپ کسی مولوی سے یا مولانا سے یا مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ سفر میں بندے کا اگر روزہ چھوٹ جائے تو وہ, لیکن میں اس کی طرف آگے کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ نہیں پتہ مجھے مسئلے کا, تو میں کیوں اس پہ بات کروں. لیکن اگر کوئی بیمار ہے, کسی کو بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کو میڈیسن کھانی پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بھی چھوٹ دی ہوئی ہے. یا تو وہ ٹھیک ہونے کے بعد اس کا کیا کہتے ہیں اس کو دوبارہ اس کو وہ روزے رکھیں جو اس نے چھوڑے ہیں, 1 2 یا جتنے بھی اس نے چھوڑیں, تو وہ اینڈ پہ ان کو پورا کریں. یا جب بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب بھی دے تو وہ تب وہ روزے دوبارہ رکھیں, یا اس کا جو کفارہ ہوتا ہے کیا 1 روزے کا کتنا کفارہ یا 10 کا کتنا ہے, وہ بھی آپ کسی سے پوچھ کے اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے رمضان کے متعلق, کیونکہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی 1 2 دفعہ کہا ہے کہ فطرانہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی جلدی بندہ دے دے, کیونکہ جن لوگوں نے کپڑے شپڑے لینے ہو, شوز وغیرہ لینے ہو, تو وہ اس کو ایزیلی لے سکے. تو اب گھروں کے پاس میں آ گیا ہوں اور ٹائم بھی تقریباً بھی تھوڑا ہی رہ گیا, اتنا زیادہ نہیں رہ گیا, لیکن گھر جا کے کوئی کام شام ہو وہ بھی کر لیں گے, تب تک ٹائم ہو جائے گا. لیکن میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے, جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.